السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلقنی وخلقکم من طین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ زکوٰۃ دینا ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے مال سے کچھ حصہ نکال دیں اللہ کی راہ میں تو وہ حصہ کم ہو جاتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ایز اے ڈکشنری اس کا معنی یہ ہے النمو، بڑھنا۔ کبھی کبھی آپ کو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنے جسم سے خون کو نکالیں، اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے جسم سے خون کو کم کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو فاسد خون آپ کے جسم میں دوڑ رہا ہے اس خون کو دور کیا جائے اور ایک نیا خون اس کی جگہ لے لے۔ ایسے ہی آپ کے مال کا حال ہے، جو غفلت کی وجہ سے، جو انجانے میں آپ کے مال میں جو گندگی آ جاتی ہے، جو صاف اور ستھرا باقی نہ رہتا ہے، اس چیز کے دفاع کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو مقرر کیا، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ ایک حکمت تو یہ ہے، دوسری حکمت ہے کفالت، تاکہ غریب، مساکین، بیوہ، وابن السبیل، بار قرض میں دبے ہوئے انسان، ان تمام تر لوگوں کی کفالت ہو جائے۔ کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو اگر وہ خود بلندی پر ہے تو اپنے بھائی کو بھی بلندی پر لے کر کے آوے، اگر وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا بھائی بھی کم سے کم جینے اور رہنے کا صحیح سلیقہ لے لے۔ اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کی فرضیت عطا کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور پھر اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو مطلق کہا جا رہا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ثم لا ينفقون، یہاں خرچ کرنے کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ آپ 5 روپے بھی جمع کر رہے ہو تو اس زمرے میں آ رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، 10 روپیہ تو بھی۔ یہ خلفشار، یہ وسوسہ صحابہ کرام کے دل میں آیا کہ اس طریقے سے 10 روپیہ رکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ پھر کبھی ناگہانی حالت میں، کبھی
ایمرجنسی کے وقت میں خرچ کرنے کے لیے اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہم در در کے محتاج ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وعید فرما دیا ان لوگوں کے لیے جو سونا اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے چہروں پر جب انہوں نے کبیدگی دیکھی تو آپ نے کہا کہ ضرور میں اس مسئلے کا حل لے کر کے آؤں گا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے لوگ پسماندہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے اندر کبیدگی آ گئی ہے، لوگ مرجھا سے گئے ہیں، لوگ اب اس شش و پنج میں ہیں کہ ہم کچھ ذخیرہ اندوزی اپنے فیوچر کے لیے کریں یا نہ کریں۔ حضرت عمر کی اس بات کو سننا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ ان کے مال کو صاف اور ستھرا کر سکے۔ گویا کہ جس مال کو آپ جمع کرتے ہو اس کی پاکیزگی ضروری ہے، جس مال کی آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہو اس مال کے لیے تطہیر ضروری ہے، اس مال کو صاف اور ستھرا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ صاف اور ستھرا نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے مال کو صاف ستھرا نہیں کرتے، صرف ذخیرہ اندوزی میں اپنی زندگی گزارتے ہو اور ذخیرہ اندوزی کو صاف ستھرا نہیں کرتے ہو، تو قیامت کے دن یہ سونے چاندی مال و زر جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اسی سے آگ بھڑکائی جائے گی، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کبھی آپ کے چہرے کو جھلسایا جائے گا، کبھی آپ کے پہلو کو، تو کبھی آپ کی پیٹھ کو جھلسایا جائے گا، اور ایسا اتنا ہی نہیں بلکہ جب جب آپ کو جھلسایا جائے گا اس آگ میں، جب جب اس آگ کی لپیٹ میں آپ تڑپیں گے تو آپ سے کہا جائے گا یہ کسی اور چیز کا بدلہ نہیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جسے تو نے اپنے آپ کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جمع کرنا اسلام میں ممانعت نہیں ہے اس کی، مگر جمع کیے ہوئے مال کی ستھرائی کرنا یہ اسلام کا اساس ہے، اسلام کا حکم ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، گھوڑا نہیں بنایا، چوپائے میں سے کوئی بھی جانور نہیں بنایا، آپ کو بولتا ہوا، دیکھنے والا، سننے جاگنے، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ نے آپ کو سرفراز کیا۔ گویا کہ اللہ نے آپ کو اشرف، اللہ نے آپ کو اعلیٰ بنایا ہر اعتبار سے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو اعلیٰ و اشرف بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ میں سے کچھ وہ لوگ ہوں گے جو آپ سے بھی بہتر ہوں گے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو آپ سے برے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کی تخریج کی اپنی کتاب کے اندر۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ کیا میں تمہیں اس روئے زمین میں سب سے بہتر انسان کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں گھوڑے کا لگام ہو اور جب وہ دشمنوں کی آہٹ سنتا ہو تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہو، ایسا شخص اس روئے زمین میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ثم الذین، پھر وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہو، پہاڑ کی بلندی پر ہوں، اور پھر وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کرتے ہوں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، تو وہ لوگ اس سے نیچے والے ہیں۔ سب سے پہلے مجاہد فی سبیل اللہ، دوسرا جو اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود، تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ یہ دو بہتر لوگوں کے نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب تیسرا وہ شخص
جو اس روئے زمین میں جتنی مخلوق ہے ان تمام متر مخلوقات میں سب سے زیادہ برا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ شخص کون ہے؟ آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا خطاب دیا، آپ نے اعلیٰ مجاہد فی سبیل اللہ کو بنایا، اس سے نیچے اس شخص کو بنایا جو نمازوں کی ادائیگی اس کے وقت پر کر رہے ہوں، زکوٰۃ کو اس کے وقت پر ادا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بشر البریۃ، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ برا کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ ہو؟ کہا رجل یسأل للہ ولا یؤتی بها، کہ ایسا شخص جس سے اللہ کے لیے طلب کیا جاتا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا ہو، وہ شخص اس دنیا میں، وہ شخص تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ برا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے پاس دیا ہوا مال اللہ کا ہے، جو اللہ لیتا ہے آپ سے وہ بھی خدا کا ہے، آپ کو صرف حکم ہے ينفقون کہ